बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर से खबर तक में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खिज़र। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ दिए हैं और इस टाइम अगर हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs बनाई गई हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उसको अवाम जो है हवा में उड़ा रही है। अगर हम बात करें PDM की, तो PDM इस टाइम जो है नाम लेना मेरे ख्याल से नामुनासिब होगा, क्योंकि PDM जो है टूट फूट का शिकार हो चुकी है और पीपल्स पार्टी ने अपने इस्तीफे भी जमा करवा दिए हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs बनाई गई हैं, और इसके अलावा रमज़ान भी, वैसे पाकिस्तान में रमज़ान पूरी दुनिया में इस टाइम जो है आमद है रमज़ान की, रमज़ान पाक आ चुका है। और इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे कि PTI की जो हुकूमत है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है अब जो उनकी इत्तेफाक था, जो उनके जो चीज़ें थी, जो उनका आपस में, अगर जहांगीर तरीन साहब की बात करें, शुगर माफे की बात करें, तो वो काफ़ी जो है रहें जुदा नज़र आना शुरू हो गए। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नीलम हयात साहिबा, जो कि PTI की MP हैं। उनसे हम बात करेंगे। जी मैडम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ मैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बताइएगा कि अवाम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से, इमरान खान साहब से जो है वो महंगाई के हवाले से मुतमईन नहीं है, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रॉयल का जो आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपका ये सवाल कि जी अवाम महंगाई से मुतमईन क्यों नहीं है, गवर्नमेंट से मुतमईन क्यों नहीं हाँ है, और जी। महंगाई का जो है वो जो एक पहाड़ है, इस चीज़ को मैं भी एडमिट करती हूँ कि महंगाई जो है, और ये महंगाई है किसी हद तक है, लेकिन ये जो माफिया है ये बहुत बड़ा माफिया है। ये पाकिस्तान में, अब मैं कोई बात कहूँ, लोग कहते हैं ले जी आप तो इतनी देर से ये रो रहे हैं कि जो किया है नून लीग ने किया है, जो किया है पीपल्स पार्टी ने किया, सही तो अब है। आप इस जिन से बाहर तो निकलें। अब बात ये है कि हम बाहर कैसे निकलें, जो हकीकत है वो है। इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इतने लोग ढीठ हो चुके हैं, इतना माफिया हमारा बिगड़ चुका है, हमारे लोग इतने बिगड़ चुके हैं। मैंने कई लोगों को अपने कानों से कहते सुना कि क्या है जी ये PTI आज आई है कल चली जाएगी, फिर हम होंगे और हमारी धांधलियाँ होंगी। मैंने कानों से ये चीज़ें सुनी हैं। सही। अब जिस अवाम को इस तरह की आदतें पड़ चुकी हों, जब अवाम आपके इस रास्ते पर चल पड़े हों कि 5 नमाज़ें मस्जिदों में भी जाके पढ़नी है और जाके फिर कम तोलना है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ के निकलना है, झूठ बोलना है, तो जब आवाम का मिजाज ही ऐसा हो जाए तो ये चीज़ें बहुत देर लगती है ठीक होने में। कुछ महंगाई है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। अब वही चीनी जो मैंने, मेरा ख्याल कहता है हफ़्ता पहले 110 रुपये ख़ुद ख़रीदी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी वो है मेरे में करिश कि मैं अपने नाम के साथ फ़ोन करके, मुझे रेट को कह के, बहुत सी शॉप्स पे मैं जो है वो रेट भी करवाती हूँ, छापे अच्छा। सब कुछ ये हो रहा है। लेकिन आप यकीन करें कि वही चीनी मैं अपने खुद 85 की ख़रीद कर आई हूँ, क्योंकि ये जो सस्ते बाज़ार जो हैं लगे ये हैं। किस दिनों की बात है 85 की, जब ये आपने परसों ली है, अभी सस्ते अच्छा, रमज़ान बाज़ार रमज़ान में। बाज़ार से। हाँ, अगर ये नहीं बेचेंगे, इतनी नहीं बेचेंगे, सस्ती सब्सिडी दी है हुकूमत ने, अगर ये उसको भी हवा में उड़ा दें तो फिर इस कौम का क्या ही कहना। इस सही है। कौम को, हमारे कौम का जो मिजाज बिगड़ चुका है 2 नंबरी में, इसको कोई भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी खान साहब जैसे लीडर हैं, आगे आगे माफिया है, पीछे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको छोड़ेंगे नहीं। खान साहब भी ये कहते, मैं भी सही ये है। कह रही हूँ। अच्छा नीलम साहबा, ये है कि जब भी हम हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से बात करते हैं, उनसे ये सवाल करते हैं कि जी महंगाई क्यों है, और इसके अलावा आप जी महंगाई का जो जिन है ये आपसे काबू क्यों नहीं आ रहा, और जो इस टाइम जो है अगर पंजाब की बात करें या और भी जितने सूबे हैं उनकी बात करें, तो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी भी आपकी समझ में नहीं आ रही। तो ये क्या ये सवाल किस हद तक जो है हम जो है आपसे करते हैं, इसका जवाब ये आना कि जी हम अभी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो हमें टाइम जो है अभी चाहिए, या टाइम बहुत कम मिला, अभी तो 3 साल का अरसा गुजर रहा है, तो अभी मेरे ख्याल से कितना अरसा और चाहिए इस सब चीज़ को सेट करने में? हालांकि पहले भी हुकूमत, आपने अपनी खुद कहा कि हुकूमत पहले हम अपना जो है जो भी किया धरा है वो पिछली हुकूमत में डाल देते हैं, जी फलां हमें सही नहीं मिला था, मुल्क ये मसाइल थे। तो अभी ये कहना है कि जी का टाइम बहुत कम मिला है, तो इस हवाले से मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान, हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत का ये कहना, आपको क्या लगता है कि ये सही जवाब है? 101% सही जवाब है। ये सवाल मैं आपकी तरफ पलटाती हूँ कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान बने 76वां साल जा रहा है, आप मुझे ये बताएं कि 75 साल का गंद 3 साल में कैसे साफ़ करें, करके दिखा दें। अब नहीं। आप ये इतने बड़े स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे जो भी सब सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को चलाने के लिए कोई तरीका है ना,
کوئی طریقہ ہے, کوئی ٹائم پیریڈ ہے. اب یہ چیز کہ ہم جادو کا وہ چراغ گھمائیں اور راتوں رات سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں, میں نے آپ کو بتایا نہیں. 75 سال نیلم صاحبہ 75 سال کی صفائی چلیں جو بھی ہے وہ اس کو صاف کرنے کی, لیکن ابھی عوام کو تو کم از کم مطمئن کریں نا. عوام اس کا یہ تو نہیں نا کہ پچھلوں کا کیا دھرا ابھی عوام کے اوپر ڈالیں. دیکھیں پچھلوں کا کیا دھرا, پچھلے کیا دھرا کر کے مر نہیں گئے. پچھلے کرا دھرا جو پچھلوں کا ہے وہ کر کے ڈھیٹوں کی طرح کھڑے ہیں, اور ڈھیٹوں کی طرح کھڑے ہو کے آپ ہی کے چینلز کے ذریعے, آپ ہی کے میڈیا کے ذریعے ایسے واہیات بیانات دیتی ہیں یہ خواتین آ کے. جو کل بھی میں سن رہی تھی 2-3 نون لیگ کی کچھ خواتین کو کہ یہ اس طرح عوام کو گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ. یعنی ایک تو ڈھٹائی دکھاتے ہیں, اوپر سے ڈھٹائی سے جو ہے وہ اپنی کرپشن کی جو داستانیں چھوڑ گئے ہیں جو صدیوں رہیں گی اور ان کی نسلیں, ہماری نسلیں بھگتیں گی ان کو. تو بات یہ ہے کہ یہ عوام کو ہم سیدھے رستے پر لانا چاہتے ہیں, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی, اب ان پڑھ بھی, گلی محلے کے لوگ بھی, مہنگائی ایک جگہ. میں نے بڑے لوگوں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ جی عمران خان کلّا بیچارہ کی کرے, اور بات بھی صحیح ہے. لیکن ابھی یہ دیکھ لیں کسان بڑا خوشحال ہو رہا ہے, کسان بڑے خوش ہیں. یہ گندم کی قیمت جو مقرر کی گئی ہے, کسان بڑا خوش ہے. اسی طرح آپ مہنگائی, اس مہنگائی کا رونا ہم لوگ رو رہے ہیں. وہ وقت یاد ہے ہمیں جس نے کاشت کی ہے وہ خوش ہے, جو خریدے گا 2000 میں اس کا کیا ہوگا؟ نہیں 2000 کا جو خریدے گا, ایک منٹ, یہ جب چائنا ہے کیوں گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے, گورنمنٹ پاس سے بھی سبسڈی دیتی ہے. ہمارے سر سے قرضوں کے بوجھ اترے تو ہم تھوڑا سا ادھر ادھر. آپ کو وہ دن بھول گئے جب کہ زرداری صاحب کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے 115 روپے خود پیٹرول خریدا ہوا ہے. ہم نے نون لیگ کے دور میں 110 روپے چینی خود خریدی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا جو ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ طوفان آتا ہے, ہر گورنمنٹ میں آتا ہے, اور ہماری گورنمنٹ کے لوگ بھی اور ہماری گورنمنٹ یہ پہلی دفعہ ہے. آپ کی حکومت میں بہت زیادہ ہی طوفان میرے خیال میں آیا. نہیں, یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہوگی. میں نہیں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتی ہوں کہ ہماری جو دور حکومت ہے اس میں بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے جتنی آپ کی اراؤنڈ میں بستیاں ہیں, جتنے گھر کے آپ کے اراؤنڈ میں گھر ہیں, مجھے بتائیں کوئی بندہ آپ کی نظر میں ایسا ہے جو بھوکا سوئے؟ آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں, لوگ خودکشیاں کرتے تھے, 6 بچوں کے سمیت خودکشیاں کرتے تھے. اتنا ریشو عام ہو گیا تھا مہنگائی کو لے کے. مہنگائی کا طوفان ہر دور میں آتا ہے, مگر یہ آپ یقین رکھیں, میں چلے آپ کے چینل کے تھرو یہ بتانا چاہتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کو کہ یہ جو ہم تھوڑی بہت مہنگائی کا گھونٹ بھر رہے ہیں یہ پاکستان کی بہتری کے لیے بھر رہے ہیں. پاکستان کی بہتری کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. قرضے اتر رہے ہیں, بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. ابھی کوئی نیچے پتہ نہیں کون کیا سوال کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بولتا ہے اپنے قلعے کے سر پہ. جب قلعہ ہی ہمارا ہلکا ہو, ہم کسی سے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے. بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. یہ نیلم صاحبہ بہت لمبی میرے خیال میں ڈیبیٹ ہو جائے گی, تو میں آپ سے جو ہے نا بس ابھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو اس ٹائم جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے, خان صاحب کے وہ بڑے اچھے اور قریبی دوست مانے جاتے تھے, ہم یہی کہہ سکتے کہ جانے مانے جاتے تھے, کیونکہ ابھی یہ کہنا نہیں کہ مانے جاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے خان صاحب کو جس طرح جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ اگر ہم صوبائی حکومت کی طرف دیکھیں یا پھر وفاقی حکومت کی طرف دیکھیں تو کہیں نہ کہیں حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیا یہ بیانات سن کے عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے کوئی پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں جی, میرا نہیں خیال کہ ابھی آپ نے جو تھے کا لفظ یوز کیا, میں آپ کے اس لفظ سے اتفاق نہیں کرتی ہوں. صحیح ہے. وہ دوست تھے اور دوست ہیں اور دوست رہیں گے, کیونکہ ان کے بیانات سے یہ سامنے ہو رہا ہے کہ کچھ بیانات, میں تو اس بات پہ یقین کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے جہانگیر ترین خان صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹس آ کر دیں اور کچھ لوگوں نے وہ جا کے انہوں نے کسی نے دعوت کی تو کچھ لوگ اس میں شامل ہو گئے, اور کچھ لوگ ایسا نہیں ہوا کہ اب ہمیں تو کوئی میسیج نہیں آیا شامل ہونے کا. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی دوستی کی وجہ سے شامل ہو گئے, اور ضرور شامل ہونا چاہیے. جہانگیر ترین خان جو ہیں وہ بھی ہماری پارٹی کا حصہ ہیں, رہے ہیں اور رہیں گے ہمیشہ. باقی رہی ان کے شوگر مافیا کو لے کے ان کے بارے میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں.
یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں, ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ خان صاحب جو ہیں وہ پرسنل ہوں گے کسی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, جہانگیر خاتون صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کے کچھ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو ان کے خلاف یہ کارروائی کروا رہے ہیں, یعنی کہ اندر انہوں نے خان صاحب سے بھی یہ کہا ہے پوائنٹ کر کے کہ خان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے اس کے اوپر کہ کون لوگ ہیں جو میرے خلاف اس طرح سے کارروائیاں کروا رہے ہیں, میری مخالفت کر رہے ہیں, کہ یعنی کہ میری دوستی کو دوستی رہنے دیں, مجھے دشمنی کی طرف نہ لے کے جائیں. تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ کچھ آپ کی یا تو اندرونی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو ان کو اس طرح جو ہے سامنے لانا چاہ رہے ہیں, جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں, جہاں تک یہ بات ہے کہ دوستی رہنے دے, دشمنی کی طرف نہ لے کے جائیں, اور کچھ لوگ ہیں پارٹی میں, دیکھیں جمہوریت کا حسن کیا ہے؟ جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ آپ ہر اچھے برے لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ آپ سارے کے سارے نیک لوگ جو ہیں وہ لے کے ایک پارٹی کھڑی کر دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ چاہیں کہ آپ کے ارد گرد آگے پیچھے سارے ہی اچھے قسم کے لوگ ہوں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کسی کے دل میں گھس کر دیکھ نہیں سکتے. یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں ہیں کہ منہ پہ بیٹھ کے لوگ ایسے لگتے تھے جیسے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, مگر پیچھے پیٹھ میں خنجر بھی وہی گھومتے تھے. دیکھیں, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, میں آپ کی بات سے ڈینائی نہیں کرتی ہوں. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور خان صاحب کے ارد گرد بھی ہوں گے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ سنتے ضرور ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو میرٹ پہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ, ان کی پچھلے دنوں بھی میں ایک اسٹیٹمنٹ سن رہی تھی, کسی سے کوئی ذاتی ریونج نہیں لیا جائے گا, نہ ذاتی ریونج ہے, نہ نون لیگ سے ذاتی ریونج ہے, نہ نون لیگ سے جائیدادیں بٹانی ہیں, نہ پیپلز پارٹی سے, نہ جہانگیر ترین سے. بات یہ ہے کہ وہ ساروں کو میرٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں اور میرٹ پہ ہی فیصلے کرنے چاہتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی. ٹھیک ہے, کرونا وائرس کے اوپر بات کرتے ہیں جو SOPs بنائی گئی حکومت کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.